Al Haq channel, subscribe now. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق میں رحمت فرمائی. اس لیے کہ آج کے دن ہمارے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی توفیق سے آج ہمیں اور آپ کو یہاں اللہ کے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا ہوئی ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ الگ الگ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنے گھر سے محروم رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. جو مسجد میں نہیں آتا ہے، جو مسجد میں نہیں آتا ہے، جمعہ کے دن کے تو دور کی بات، پانچوں وقت نماز کے اندر بھی مسجد نہیں آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا سبب ہے. اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ان سے ناراض ہے. اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اگرچہ جمعہ کے دن ہی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ بندہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی اس بندے سے راضی ہے. کیونکہ مسجد کے اندر وہی شخص آتا ہے جس کے دلوں کے اندر اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی اس مسجد کے اندر آ نہیں سکتا. آج ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر توفیق دی، اس وجہ سے آج ہم اور آپ اپنے رب کے گھر میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے قرآن کریم کی جن آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انہی آیتوں کے ضمن میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلامی مہینہ ہے اور سال کا آغاز اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، اور اسلامی مہینہ میں سے ایک مہینہ محرم رجب کا مہینہ ہے. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے ختم ہونے کے قریب ہے، 2 یا 3 دن باقی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے. اس مہینے کے اندر جو گزشتہ رات ہمارے درمیان سے گزر چکی ہے وہ کتنی فضیلت والی رات تھی، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر، اس شب معراج کے اندر، بلکہ 27ویں شب کے اندر، رجب کے 27ویں تاریخ کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے در پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر 2 سفر کیے. کتنے سفر کیے؟ 2 سفر کیے. ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر. جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے اور جو آسمانی سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شب معراج کہتے ہیں. رجب کے مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس رات کو ہم اور آپ شب معراج کہتے ہیں. اگر آپ شب معراج معراج کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس معراج کے واقعہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر آئے وہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے. اس معراج کا جو واقعہ ہے وہ بہت طویل ہے. اگر میں آپ کے سامنے اس واقعہ کو بیان کرنا چاہوں تو 4 یا 5 گھنٹے لگیں گے اس واقعہ کو بیان کرنے میں، لیکن پھر بھی وہ واقعہ ختم نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کے سامنے جو پہلے پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، پھر آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا کہ معراج کا واقعہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے 27ویں تاریخ کے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ مکے کے اندر موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل ادھر آؤ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ جبرائیل تم ابھی مکے کی سرزمین پر جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی لے آؤ. میرے مصطفیٰ کو ابھی لے آؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی سنتے ہیں ویسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام مکے کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور جاتے جاتے آدھے راستے کو ہی جاتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے کہ جبرائیل تم واپس آ جاؤ. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ آپ نے مجھے واپس کروا دیا. میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے محبوب کو لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن میں آدھے راستے کو ہی گیا، آپ مجھے واپس کر دیے. آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ جبرائیل کیا تم اکیلے جا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب کو، میرے مصطفیٰ کو اکیلے لینے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ آپ ہی نے تو عرض کیا جاؤ میرے مصطفیٰ کو مکہ کی سرزمین سے ابھی آسمان پر لے آؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ جبرائیل وہ تو میرے مصطفیٰ ہے، وہ تو میرے پیغمبر ہے، وہ تو میرے مرتضیٰ ہے، وہ تو میرے مجتبیٰ ہے. اس کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے اگر تم اکیلے جاؤ. تم اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر میرے نبی کے دربار پر چلے جاؤ. اب ذرا اپنی زبان کو کھولیے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگائیے. آگے سنیے آگے واقعہ کیا ہے. پھر آپ کے دلوں کے اندر وہ کب کبی طاری ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اب سوچئے، اب سچ بتائیے، جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ہوگا کہ جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کر میرے نبی کے پاس جاؤ اور ان کو آسمان پر لے آؤ، کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتوں کو جمع کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہوگا، کیونکہ ہم اور آپ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن فرشتے ایسے ہیں، اللہ کی ایسی مخلوق ہے. قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ
یہ فرشتے وہ ہیں جو چیز کرنے کا میں ان کو حکم دیتا ہوں وہ وہی کرتے ہیں، میری اجازت کے بغیر وہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ ضرور حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو بلایا ہوگا، اور بلانے کے بعد نبی علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں 70,000 فرشتوں کو لے کر، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود ہے۔ کہاں پر موجود ہے؟ مکے کے اندر موجود ہے، لیکن مکے کے اندر کس جگہ موجود ہے؟ روایات مختلف ہے۔ کسی روایات کے اندر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پہ موجود ہوتے ہیں، اور کئی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہوتے ہیں، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن آخر کار کچھ بھی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کے ہی اندر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرما رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اس لیے کہ ہم اور آپ بھی سوتے ہیں۔ رات جو اللہ نے بنایا ہے اس کو سونے کے لیے ہی بنایا ہے، جاگنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے، لیکن ہماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق ہے، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم یہیں بیٹھے بیٹھے سوئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، اگر ہم نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میری آنکھیں سوتی ہے، اور میرے دل سے اللہ 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 کی صدائیں آتی رہتی ہے، لگائی رہتی ہے، اور ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے اور ہمارے دل کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تو سوتی ہے لیکن دل مبارک نہیں سوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی سوتا ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے دربار پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں گے کہ مصطفیٰ اٹھیے، آپ کے لیے بلایا آیا ہے، آپ کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں، تو نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، نبی کو تکلیف پہنچے گی، نبی کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اگر نبی ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ پھر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 70,000 فرشتوں کو لے کر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے جانے کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ ہم سے تو غلطی ہو رہی ہے، اس لیے کہ رب نے ہمیں کہا ہے کہ تم ابھی مکے کی سرزمین پر جاؤ اور مصطفیٰ کو ابھی آسمان پر لے آؤ، اس لیے کہ لانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر پھر نبی کے دربار پر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جگانا مناسب نہیں ہے، اگر جگائیں گے تو نیند خراب ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی تو رب کو بھی تکلیف ہوگی، رب بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اس سے پھر وہیں سے نبی کے دربار سے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس طرح کئی مرتبہ جاتے ہیں، آتے ہیں، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں 70,000 فرشتوں کو لے کر۔ آپ سوچئے کتنی حیرت کی بات ہوگی، کتنی حیرت کی بات ہوگی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ نبی کے در پر جاتے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں جگاتے ہیں کہ تکلیف ہوگی، اور جب پیچھے ہٹتے ہیں دل میں خیال آتا ہے کہ لے جانے میں تاخیر ہو رہی ہے، اللہ بھی ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو کر رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کیا ماجرا ہے، میں کیا کروں؟ اگر میں نبی کو جگاتا ہوں، آپ کے مصطفیٰ کو جگاتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی نیند خراب ہوتی ہے، ان کی نیند کے اندر خلل آتی ہے، میں کیسے جگاؤں؟ اگر میں نہ جگاؤں تو آپ کے در پر جانے میں تاخیر ہو رہی ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جواب ہے وہ جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تمہیں نہ آگے جانے کی ضرورت ہے نہ پیچھے جانے کی ضرورت ہے، بلکہ تم آگے بڑھ جاؤ اور نبی کے در پر چلے جاؤ، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوم لو۔
قدم مبارک کو چوم لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب اور احترام کے ساتھ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد بلکہ پیر کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوم لیتے ہیں، ایسے چوم لیتے ہیں۔ پھر چومنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد فرماتے ہیں جبرائیل کیا بات ہے، اتنی رات کو آپ کیوں تشریف لے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بدن کو آپ نے کیوں چوما، کیا وجہ ہے چومنے کی، آخر سفر کہاں کا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے قدموں کو نہیں چوما بلکہ اللہ نے مجھے چومنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے باتیں کرتے ہیں۔ باتیں کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہاں کا سفر ہے، کہاں جانا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو آسمان کا سفر کرنا ہے، ہمیں تو دو سفر کرنا ہے، ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا کہ زمین کے سفر کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کے سفر کو اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر کے آسمان کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کی باتیں رکھی کہ آپ کو معراج پہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ کے دربار میں آپ کو حاضر ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں چلو ابھی مجھے لے کر چلو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کے قدم مبارک کو چوما، اسی طرح جتنے بھی میرے ساتھ 70,000 فرشتے آئے ہیں ان کو بھی آپ چومنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اللہ ساری کائنات کے نظام کو روک کر رکھا ہے، تمام فرشتے ایک ایک کر کے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومتے ہیں۔ لیکن جب 70,000 فرشتے چوم لیتے ہیں، چومنے کے بعد اب جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ رب کے پاس جانے میں تو تاخیر ہو رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، رب نے کہا تھا آسمان پہ کہ جبرائیل ابھی فوراً جاؤ اور ابھی میرے مصطفیٰ کو آسمان پہ لاؤ۔ اب ذرا سوچئے کتنی تاخیر ہوئی ہوگی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی پوچھئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، تم نے جب میرے قدم مبارک کو چوما تو تم نے اس کی کیفیت کیا پائی، تمہیں کیسا محسوس ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کے قدم مبارک کو نہیں چوما بلکہ اللہ کی طرف سے چومنے کا حکم تھا، لیکن خدا کی قسم، رب کی قسم، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنتوں کو دیکھا، میں نے جنت کے کناروں کو دیکھا، میں نے دریاؤں کو دیکھا، میں نے جنت کے سمندروں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا، میں نے جنت کی گفتاروں کو دیکھا، بلکہ جنت کے ایک ایک چیز کو دیکھا۔ جتنی خوشبو میں نے آپ کے قدم مبارک میں پایا، اتنی خوشبو میں نے جنت کے نعمتوں میں نہیں پایا۔ بولے سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچئے کتنی خوشبو ہے، جنت کے چیزوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے خوشبو ہے۔ جنت کے اندر اتنی خوشبو نہیں ہے جتنی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر ہے۔ آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کتنی خوشبو ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا،
جب میں 10 سال کا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے چلے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتا رہا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے, کبھی میرے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے, کبھی میرے ہاتھوں پر ہاتھیں رکھا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی خوشبو 15 دن گزر جاتے تھے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی. خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی. آپ سوچئے ہم اور آپ بھی مسکراتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو سب سے آگے بیٹھتے تھے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کر کے دیکھتے تھے, ایسے دیکھتے تھے, کبھی ایسے دیکھتے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا, اے ابو ہریرہ کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ, اے میرے دوستو, اے میرے ہم سفروں, میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس لیے دیکھتا ہوں, میں تو انتظار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب مسکرائے. لیکن پھر صحابہ کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ابو ہریرہ مسکرانے کی انتظار کرنے کی وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے تم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا تم انتظار کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو, تمہیں کیا معلوم, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی جو چمک ہوتی ہے وہ دیوار پر نظر آتی ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر اتنی خوشبو کے جنت کے نعمتوں کے اندر اتنی خوشبو نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر کتنی خوشبو ہوگی, اس سے زیادہ خوشبو ہوگی. لیکن قربان جائیے نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو ہوگی, نبی کے چہرے کے اوپر کتنی خوشبو ہوگی, کتنی خوبصورت ہوگی. لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب, اے میرے مصطفیٰ, میں نے تو دنیا کے اندر تمہارے جیسے حسین کسی کو بنایا ہی نہیں. آپ سوچئے نبی سے محبت کرتے ہیں, اگر ہم اور آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانا پڑے گا, نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. بلکہ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے صرف حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر آئے تھے وہی واقعہ میں نے بیان کیا, لیکن واقعہ جو شروع ہوتا ہے وہاں تک میں نہیں پہنچا, اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر میں واقعہ شروع کروں 4 یا 5 گھنٹے لگیں گے, 4 یا 5 گھنٹے لگیں گے پورے معراج کے واقعہ کو بتانے میں. ابھی تو ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. انشاءاللہ اگر اگلے ہفتہ موقع ملا اور زندہ ہم رہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے اس معراج کے واقعہ کی کچھ جھلک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنانے والا بنائے, اور ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.